अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। सियासी टेम्परेचर में बहुत गर्मी आ गई है, हिद्दत आ गई है और अब हर घंटे के बाद कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, 1.5 घंटे के बाद किसी की स्टेटमेंट आ रही है, 2 घंटे के अंदर किसी की ट्वीट आ रही है। लगता ही है कि हुकूमत के लोगों या अपोजिशन के लोगों किसी को अब कोई काम नहीं है, वो सारे के सारे बैठ के अपनी अपनी ज़ाती पब्लिसिटी लेने के लिए तुल गए। अपोजिशन का तो मुझे समझ में आता है कि अपोजिशन जो है वो उसका काम है कि वो आके तनकीद करे या स्टेप अप करे अपने उसमें, लेकिन जब हुकूमती लोग जो है वो अपना काम ना करें और काम छोड़ के वो बयानबाजियाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें डबल नुकसान होता है। एक तो ये कि मुल्क में माहौल गर्म होता रहेगा, सियासी माहौल, और दूसरा ये है कि कोई काम करने वाला कोई नहीं है। अब देखें, कल जब मुझे पता चला कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया, तो मुझे बड़ी तशवीश हुई एक बात पे। मुझे तशवीश इस पर नहीं हुई कि जनरल बाजवा ने फ़ोन किया, मुझे तशवीश इस पर हुई कि गवर्नमेंट के किसी एहलकार ने फ़ोन नहीं किया उनको। यानी गवर्नर तो वहाँ पे बैठे हुए थे कराची में, वो कितनी दूर थे वज़ीर आला हाउस से, वो कितनी दूर थे बिलावल हाउस से? तकरीबन कोई, मैं रफली आपको बता रहा हूँ, कोई 1.25 किलोमीटर उनका डिस्टेंस है गवर्नर हाउस का इन दोनों जगहों से। तो वो क्यों नहीं जा सकते थे वहाँ पे? फौरी तौर पे जाते और उनके साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात शेयर करते और उनके साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते। और क्योंकि सूबा सिंध का मसला था ये, और सिंध की पुलिस का मसला था, प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉल नहीं की। कोई कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, कि उसने भी नहीं कॉल की। कोई सीनियर और वज़ीर जो था, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, चाहे वो असद उमर हों, चाहे और कोई लोग हों जो सीजनड लोग हैं, उन्होंने रीच आउट ही नहीं किया सिंध गवर्नमेंट को, ना बिलावल भुट्टो जरदारी को, बल्कि 24 घंटे के बाद आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट ने टोटल अपने ऊपर से मामला छोड़ दिया और कह दिया कि जितना बिगाड़ पैदा करना कर लो, हम नहीं जिम्मेदार, कोई और आके संभाले। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि अब अनकरीब पंजाब में भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि CCP और लाहौर के ख़िलाफ़ तो बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं, स्पेशली पुलिस के अंदर, कि हर जगह लोग जो है उनको नज़र आ गया कि हमने क्या करना है IG सिंध की इस स्टेटमेंट की वजह से। अच्छा, ऊपर से कोई एक चांद से निकला हुआ वफाकी वज़ीर जो है वो आके बड़बड़ करके बोल देता है कि जी ये तो जरदारी साहब ने खुद कराया, ये हुआ वो हुआ। अरे बाबा, प्रॉब्लम है, क्राइसिस हो गया तुम्हारा, तुम उसको डिफ्यूज करो, तुम उसको ख़त्म करो, ना कि उसको इन्फ्लेम करो और ज़्यादा, कि तीली लगा रहे हो तेल को। प्लीज़, ये किस किस्म से हुकूमत चला रहे हो? पूरे मुल्क को जो है एक परेशानी का शिकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जी मुल्क में मिनी मार्शल लॉ लगा। पहली बार ही मुझे मौलाना फजल रहमान की, मैं इस बात से मैं थोड़ा थोड़ा, आप कह दें, मैं मिनी एग्री कर रहा हूँ। उन्होंने मिनी मार्शल लॉ का, मैं मिनी एग्रीमेंट में हूँ उनसे। वो उसकी वजह ये है कि अगर इतना बड़ा सानिया हो गया और सिंध हुकूमत में कोई और बंदा नहीं, जैसे इमरान इस्माइल हैं, या वफाकी हुकूमत में, सेनेट में, पार्लियामेंट में किसी ने अगर उनको रीच आउट नहीं किया और आर्मी चीफ को करना पड़ा, तो इसका मतलब है कि सिविलियन इदारे और सिविलियन बालादस्ती तो इन्होंने खुद अपने हाथों से आगे फेंक दी, इन्होंने दे दी। तो मौलाना फजल रहमान की बात में बड़ा दम नज़र आता है इस बात पे। जब शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी आप, उनका अपने भाई से रब्ता हुआ और उन्होंने अपने भाई को तसल्ली दी, कुछ आके भाई उनको तसल्ली दे। आज मलिक मोहम्मद अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मलिक अहमद खान जो हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का केस जो है वो अवाम के सामने रखा कि किस तरह बकौल उनके लीडर के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और जेल में उनको किस किस्म की सहूलतें दी जा रही हैं। सवाल ये, हम किस किस्म के लोग हमारे दरमियान हैं? एक आदमी अपोजिशन का हो, डबल अपोजिशन का हो, हुकूमत का हो, जो मर्जी हो, जो उसका आईनी और कानूनी हक है वो तो उसको मिलना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ को एक मिनिमम लेवल तो मिलना चाहिए, जो उनका हक है, आईनी हक है। वो सिटीजन है इस मुल्क के, शहरी हैं इस मुल्क के, और इस मुल्क के कवानीन उन पर लागू होते हैं, तो इस मुल्क के कवानीन उनके बचाव के लिए भी लागू होते हैं। जब तीसरी तरफ एक और डिबेट निकल पड़ी है कि 25 से पहले हुकूमती एहलकार जो है वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर आके अपोजिशन के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने होने से पहले 25 का जलसा जो है, मैं आपको बताऊं, ये सुपर हिट कर दिया। और अब इनके काबू में नहीं है कोई भी, क्योंकि ये रीच आउट तो कर ही नहीं रहे किसी को। अब इनके काबू में नहीं है
کہ وہاں پہ 25 کے جلسے میں کیا کیا باتیں ہو جائیں، اور پوری دنیا کا میڈیا اس وقت اس کی پاکستان کے اوپر نظریں، آپ ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں، اور اگر وہ اسٹیٹ آف انریسٹ دیکھتے ہیں اور وہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، تو دین دے کین بی سیریس ریپرکشنز، آپ کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں، آپ کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم یہاں صرف مارا ماری افراتفری اور ہم ان چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز، خواجہ آصف نے وضاحت کر دی، اور خواجہ آصف نے کہا کہ میں نے جو آرمی چیف کو فون کیا تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ دھاندلی روکیں، تو جو انہوں نے دھاندلی روکی، اور میں پھر اس کے بعد میں جیت گیا۔ اب اس بیان کے بعد ختم ہو جانا چاہیے، لیکن یہ بھی تحفظات ہیں ان کے کہ ان کو کسی طرح شرمندہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ واردات ہو سکتا ہے کہ گاڑی کو کوئی ٹکر مارے، کہ ان کو گاڑی سے نکالے، یا ان کے منہ پہ کالک پھینکے، یا کچھ کرے۔ ایک سیزنڈ آدمی ہے خواجہ آصف جو ہیں، خواجہ آصف کل کے نووارد نہیں ہے، پہلا الیکشن جیت کے نہیں آئے ہیں وہ یہاں پہ۔ اگر ان کو ایسے تحفظات ہیں تو ابھی تک حکومت کو حرکت میں آ جانا چاہیے، پنجاب حکومت کو خود بخود، کیونکہ وہ سیالکوٹ سے ہیں تو ان کے گھر پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے، ان کے ایڈریس کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس وقت ایک چیز کو جو یہ حکومت بہت بری طرح مس ریڈ کر رہی ہے ساری سچویشن کو، وہ ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، جو 2 دن کے اندر 2 ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ یہ تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ را اس میں انوالوڈ ہے، چلے ٹھیک ہے، را انوالوڈ ہے، واٹ نیکسٹ؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس ملک میں آگ لگے، وہ چاہتے ہیں اس ملک میں انریسٹ ہو۔ اب اگر فرض کریں اتنے وائڈ اوپن جلسے ہو رہے ہیں، اپوزیشن کے اراکین جو ہیں وہ ویسے بھی تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، جیسے خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، اس صورت میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی باہر سے 2 پیڈ اسیسنز آ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کتنی بڑی آگ لگ سکتی ہے۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئیں، جب ان کو گولی لگی تھی، تو میں اس وقت وزیر تھا اس حکومت میں، تو مجھے یاد ہے کہ وہ کتنا انریسٹ ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ حکومت بے بس ہو گئی تھی ایک سٹیج پہ وہاں پہ، جب آصف علی زرداری صاحب نے آ کے کہا کہ پاکستان کپے، پاکستان کپے، تو اس کے بعد کول ڈاؤن ہونا شروع ہوئے تھے ٹیمپریچرز۔ لیکن ان کی آڑ میں اور بہت لوگ تھے جو بہت کچھ ڈیمیج کر گئے تھے، جنہوں نے بینکس کو اٹیک کیا، جنہوں نے فائبر آپٹک کے نوڈز کو اکھاڑ لیے سڑکوں میں جا کے، جنہوں نے پیٹرول پمپس کو نظر آتش کر دیا، سینکڑوں گاڑیاں تو سپر ہائی وے پہ لائن سے نظر آتش ہوئی تھیں، اگر آپ یاد کریں، اور جو شہروں کے اندر ہو رہا تھا وہ اپنی جگہ پہ ہو رہا تھا۔ اور پلیز اس وقت اپوزیشن کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، اس وقت ان کا تحفظ جو ہے وہ ملک کا تحفظ ہے، وہ صرف ان کی ذات کی حد تک محدود نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ لڑائیاں کر رہے ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں جی، گورنر آج لگ رہا ہے۔ ارے بابا، گورنر کو مجھے کہتا ہے جی اٹارنی جنرل ملے ہیں، گورنر کو ملے ہیں، گورنر گئے ہیں، وہ اسلام آباد میں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ارے بابا، گورنر آج لگاؤ گے، اور اگر یہ تمہارا حال ہے، یہی تمہارا طریقہ کار ہے، پولیس نے کل تمہارے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا، وہاں بیوروکریٹ نے اگر تمہارے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا، تو چھنکنا راج لگے گا۔ بھئی ان راج کی، جیسے آپ کو میں ابھی اپنی ٹیم میں کسی کو سمجھا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی ایک ایگزامپل لے لیں کہ سپریم کورٹ سے تو بڑی عدالت کوئی نہیں ہے اس ملک میں، اس کی ایک مورل اتھارٹی ہے، سپریم کورٹ کے انڈر کوئی فورس نہیں ہے جو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ فرض کریں سپریم کورٹ ایک آئی جی کو حکم دیتی ہے، اور وہ آئی جی کو کہتی ہے یہ کرو، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، وہ ڈی جی ایف آئی کو کہتے ہیں، ڈی جی ایف آئی کہتا ہے جی میں نے بھی نہیں کرنا، وہ ڈی جی آئی بی کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے بھی نہیں کرنا، تو سپریم کورٹ تو زیرو ہو گئی۔ سپریم کورٹ اسی وقت فعال ہوتی ہے کہ جب اس کو اس کے ادارے جو ہیں اس کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے اس کی ہر حکم پہ، ہر احکام پہ اس کو منوان عمل کرتے ہیں۔ تو آپ گورنر آج لگا دیتے ہیں، اور نیچے آپ کے ادارے جو ہیں وہ آپ کے اگر ریوولٹ میں ہیں اور وہ آپ کو منوان وہ نہیں کرتے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ زرداری صاحب نے آئی جی سے یہ کروایا، تو پھر زرداری صاحب اگلے آئی جی سے بھی یہ کروا سکتے ہیں، پھر زرداری صاحب 2 سیکٹری سے بھی یہ کروا سکتے ہیں، پھر وہاں واٹر بورڈ والے بھی یہ کر سکتے ہیں، پھر وہ کے پی ٹی میں یونینز بھی ہیں ایم کیو ایم کی، پھر وہی بھی یہ کر سکتی ہے، تو پھر حکومت کیا کریں گے آپ وہاں پہ؟ تو پلیز گورنر راج کا سوچنا چھوڑ دیں، اور اس جمہوریت کا جو عمل ہے اس کو چلانے کی ضرورت ہے، اور آپ پولیٹیکل سپیس خود سے اون کریں، کیونکہ اب پاکستان اور پاکستانیوں کو تشویش ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ جس کو تشویش ہے یا وہ اپنا اوپینین اگر دے رہا ہے تو اس کے اوپر غداری کا
مقدمہ مت دائر کریں، یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی تشویش کریں، یا اگر ان کو کسی سے کوئی تکلیف ہے تو اس کا وہ برملا اظہار کریں۔ میں میاں نواز شریف کے متعلق بہت میں نے ان کے متعلق رپورٹنگ کی ہے اور میں کرتا رہوں گا، میں ہر ایک کے متعلق کرتا رہوں گا، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس طرح میڈلز تھوڑی بانٹ سکتے ہیں کسی کو غدار کہہ کے، کسی کو کچھ کہہ کے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مودی کا نیریٹو ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے فائدہ انڈیا کو ہو رہا ہے، لیکن ہم القاب اس طرح کے نہیں دے سکتے۔ ہمیں اپنی سیاست میں اور اپنی ہر قسم کی ہمیں انٹریکشن میں، کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ہمیں وہ ایک مارجن رکھنا ہے تاکہ ساروں کی رسپیکٹ باقی رہے، ورنہ کسی کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوگی۔ بہت خوفناک طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے اچھا وقت نہیں نظر آ رہا، مجھے بہت ڈپریشن ہے اس بات کی کہ ہمارے جو ارباب اختیار، چاہے اس سائڈ پہ، چاہے اس سائڈ پہ، چاہے اس سائڈ پہ، چاہے اس سائڈ پہ، سارے کے سارے تلوار نکال کے وہ جو ہے چومکھی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ ڈیفیوز کرنے کی باتیں ہونی چاہیے۔ تو میں بلاول بھٹو زرداری کی میں کل کی پریس کانفرنس سے بہت میں امپریس ہوا ہوں، انہوں نے بڑی فوکس پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے اس کو اشتعال بھی نہیں دلایا، انہوں نے اپنا رجسٹر کروایا اپنے گزارشات جو تھیں، اپنے تحفظات جو تھے، نہ انہوں نے دھمکی دی نہ انہوں نے کچھ اور کیا، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ یہ کتنا آسان یا مشکل کام ہے۔ اللہ کرے سب ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان جو ہے اس کی پالیٹکس میں ذرا سا کول ڈاؤن ہو، اور جو ہے نا میڈیا میں بھی وہ لوگ جو اس سائڈ کو لے کے یا اس سائڈ کو لے کے جو ہے وہ ایڈ آن کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ناؤ از دا ٹائم ناٹ ٹو ٹیک اینی سائڈ، وہ چاہے عمران خان ہو، وہ چاہے اپوزیشن کا کوئی آدمی ہو، ہمیں پاکستان کی سائڈ پہ رہنا ہے، اور ہمیں پاکستان اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہم نے ان کا مل کر تحفظ کرنا ہے۔ اسٹے ٹیون، کیونکہ میں آپ تک بہت بریکنگ نیوز بھی لے کے آؤں گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔